دافع جملہ بلا، تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب ناخدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے نعت نبی آقائے نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جناب شاہ عارف صاحب کو دعوت دوں گا، وہ آئیں اور اپنے بہترین انداز میں ہم سب کو نعت نبی سے سرفراز فرمائیں۔ مائک پر جناب شاہ عارف صاحب سلم ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک ناظران پیش کریں، پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت سماعت فرمائے۔ مجھ کو بھی کاش گنبدے، مجھ کو بھی کاش گنبدے خضرا دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش گنبدے خضرا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش گنبدے خضرا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، اور تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے، تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے، بس ایک جھلک حضور کا، بس ایک جھلک حضور کا روضہ دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے،
اور یا رب عطا ہو مجھ کو وہ مخصوص روشنی، یا رب عطا ہو مجھ کو وہ مخصوص روشنی، اٹھے جدھر نگاہ، اٹھے جدھر نگاہ مدینہ دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، اور جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں غور ہو، جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں، سو جاؤں تو فقط رکھیں، سو جاؤں تو فقط رکھیں آقا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، اور وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر، وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر، گلیوں میں جس کی رونقیں، گلیوں میں جس کی رونقیں کعبہ دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے۔ مقطع سماعت فرمائے۔ اقبال اپنی چشم میں بصیرت سے کام لو، اقبال اپنی چشم میں بصیرت سے کام لو، یہ کیا ضرور آنکھ سے، یہ کیا ضرور آنکھ سے رستہ دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش گنبدیں خضرا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے۔ سلام۔ یہ کچھ دیر یا ایھا الذین آمنوا شریف کے ذریعے کچھ باتیں ہم سیکھنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں اور سکھانے کی غرض سے۔ آئیے ایک بار جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الاکرام وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت کی غیر موجودگی ہے اور مفتی فیاض صاحب قبلہ کی انشاءاللہ آمد ہونے والی ہے، اور جب تک حضرت کی آمد نہیں ہو جاتی تب تک ہم اس کتاب کے ذریعے اپنے رب کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بات چل رہی تھی ایسی مجلس کی
کہ جو آقا کی حدیث پاک ہے کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو وہاں سے کچھ چر لیا کرو. تو وہ حدیث کریمہ ہم نے گزشتہ نشست میں سماعت فرمائی تھی. آئیے اسی کے آگے سے کچھ باتیں ہم پھر سماعت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ الا قاموا عن مثل جیفت حمار وکان علیہم حسرۃ. یعنی جو لوگ کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں، جو لوگ کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں وہ مردار گدھے کی طرح اٹھتے ہیں اور افسردہ ہوتے ہیں. یعنی ہماری 4 لوگوں کی محفل جمی ہوئی ہے، ہم آئے گھنٹوں بیٹھے رہے، دنیا کی بات کی، ادھر کی بات کی، ادھر کی بات کی، اپنے بزنس سے ریلیٹڈ تمام باتیں کر ڈالی، اپنی زندگی کے معرفت کی تمام باتیں کر ڈالی، لیکن ہم نے رب کی ایک بھی بات نہ کی. تو ایسی مجلس سے اٹھنے والا ایسا ہے جیسا گدھا. تو ہمیں چاہیے، اسی لیے علماء نے بھی فرمایا ہے جب آپ کہیں جمع ہو تو اٹھتے وقت آپ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں. جب آپ کہیں جمع ہو تو درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قیامت کے نزدیک سب سے زیادہ قربت وہی میرے پاس ہوگا، قربت اسی کی سب سے زیادہ ہوگی جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر آقا کی قربت چاہنے والے ہیں تو ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کے بارگاہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے. اور ہمارا معاملہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آقا سے اسی طرح محبت کریں. اور محبت میں ہم آقا کو کیا دے سکتے ہیں؟ درود پاک کا نذرانہ. آقا کو ہمیں، اور ہم کس لائق ہیں، آقا کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ نماز کے ذریعے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں، درود پاک کے ذریعے ان کے دل کو سکون پہنچا سکتے ہیں، اپنے لیے بہترین خزینہ استعمال کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں. حضور محدث حق دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اتنے بڑے محدث مجدد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں رکھتا، لیکن ایک عمل ایسا ہے جسے مجھے پورا 100% یقین ہے. وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل درود پاک کا ہے. جو میں اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، اس کا عمل، اس کا اضافہ انشاءاللہ کل بروز محشر اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائے گا. اور میرے پیر و مرشد حضرت علامہ الحاج الشاہ مرحوم سید مقبول قاری سید مقبول حسین صاحب حبیبی قبلہ مد ظل علی و نورانی فرماتے تھے کہ اگر آپ دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، یعنی آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ آپ کو نمازی کہیں، آپ نے حج اس لیے کیا کہ لوگ آپ کو حاجی کہیں، آپ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ آپ کو بڑا متقی پرہیزگار جانیں، لیکن درود پاک آپ نے ان تمام عمل جو کیے جس کو آپ نے دکھاوے کے لیے کیا، تو وہ تمام عمل بروز محشر آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے. لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ نے اس کو دکھاوے کے لیے بھی پڑھا تو بروز محشر اللہ رب العزت اس کا برابر ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا کے حضور ہمہ وقت درود شریف دن میں 100 بار 1000 بار جتنا ہمیں وقت میسر ہو پڑھتے رہنا چاہیے. تو اہل ایمان جو لوگ کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں وہ مردار گدھے کی طرح اٹھتے ہیں اور افسردہ ہوتے ہیں، یعنی رنجیدہ ہوتے ہیں. پریشان آئے تھے، پریشان چلے گئے. لیکن جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے تھے، اپنے رب کا ذکر کر لیا تو رب کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ تو ہم جب اپنی مجلسوں میں بیٹھے، جب اٹھنے لگے تو ضرور ہم اپنے رب کا ذکر کر لے تو ہماری مجلس وہ خیر و برکت والی ہو جائے گی۔ تو اہل ایمان کی جو بھی مجلس ہو، نشست ہو، اس کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے ہونا چاہیے اور انتہا بھی اللہ کے ذکر پر ہی ہونا چاہیے۔ یہ سیاسی مجلس ہو یا تجارتی خانگی امور سے متعلق ہو یا معاشی و معاشرتی امور کے لیے ہو یا اتفاقاً یا بلا عنوان چند مسلمانوں کی باہمی گفتگو ہو، بہرحال اس میں کہیں نہ کہیں یا کم از کم اس کے اختتام پر اللہ کا ذکر کرنا ضرور ہونا چاہیے کہ اس سے طے شدہ مسائل میں برکت ہوتی ہے۔ محفل میں قصداً یا سہواً اگر کوئی خلاف شرع بات ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے ذکر کی برکت سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اگر محفل میں بالکل ہی اللہ کا ذکر نہ ہو، بس لوگ جمع ہوئے، اپنی باتیں کی اور چل دیے، تو یہ محفل نہایت ہی بدترین محفل ہے۔ اس کے لیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی گھناؤنی مثال دی ہے تاکہ ہم غلام اپنی اصلاح کر لیں۔ آپ نے ان لوگوں کی محفل کو جو اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھے اور چل دیے مردار گدا کھانے کی محفل قرار دیا کہ بس یہ لوگ مردار گدا کھانے جمع ہوئے، کھایا اور چل دیے۔ اللہ اکبر! ایسی محفلیں ہم روزانہ کیا کرتے ہیں۔ ہم اگر اپنا شب و روز دیکھیں کہ ہم اکثر ملتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی دکھلی، اپنی پریشانی، اپنی تمام تکالیفیں ایک دوسرے سے شیئر کی، پھر ہم اسی طرح رخصت ہو گئے۔ تو ایسی محفلوں کا بنا رب کے ذکر کیے اٹھ کر چلے جانا، اللہ اکبر، ایسا ہے جیسے مردار گدھے کو کھانا ہے۔ اگر کوئی ہمیں مردار گدھا کھانے کے لیے کہے تو کیا ہم کھائیں گے؟ کبھی نہیں کھائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب کہیں جمع ہو یا کسی اپنے دوست سے ملے، احباب سے ملے، تو جب ہم رخصت ہو تو اسے دعا ہی دے دیں، اور اللہ کے ذکر کر لیں تاکہ ہماری محفل اچھی محفلوں میں شمار کی جائے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اچھائی بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس نے نیا مکان خریدا، اس کے بغل میں جو پڑوسی تھا اس کا مکان خستہ حال تھا۔ جب کچھ دن ہو گئے تو اس پڑوسی نے ایک بالٹی کوڑا بھرا اور اس کے دروازے کے سامنے لے جا کر رکھ دیا، جو نیا پڑوسی تھا۔ جب وہ شخص صبح اٹھا اور اس نے دیکھا کہ اس پڑوسی نے میرے گھر کے سامنے ایک بالٹی کوڑا بھر کے لا کے رکھ دیا ہے، تو اس نے اب لوگوں کا خیال کیا ہوگا کہ اب یہ شخص مجھ سے لڑنے آئے گا، مجھ سے بھیڑنے آئے گا، مجھے کچھ برا بھلا کہنے آئے گا۔ لیکن اس شخص کا کیا رویہ تھا؟ وہ مارکیٹ گیا، ایک پیکٹ پھل خریدا اور ایک نئی باسکٹ خریدا، اس میں پھل رکھا اس نے، اور اس اپنے پڑوسی کے گھر پہ لے جا کے صبح کے وقت اس نے رکھ دیا۔ جب رکھ دیا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جو پڑوسی تھا اس نے سمجھا کہ آج یہ ضرور مجھ سے لڑنے آیا ہے، آج یہ مجھ سے ضرور لڑنے آیا ہے۔ صبح صبح اب اس تیار ہو گیا کہ مجھے باہر جانا ہے، اس سے لڑنا ہے، لڑائی کرنا ہے، کیا کیا بولنا۔ پہلے ہی جب اس نے دروازہ کھولا دیکھا کہ وہ شخص جس کے دروازے میں نے کوڑا رکھا تھا، یہ تو بڑا بہترین پھل اسی نئی بالٹی میں رکھ کر میرے پاس لے آیا اور کہا میاں یہ کیا ہے؟ کہا میاں میرے پاس جو تھا وہ میں تمہارے پاس لے آیا۔ اب دیکھیے کتنا شاندار انہوں نے جواب دیا، کہا میاں میرے پاس جو تھا وہ میں آپ کے لیے لے آیا۔ تو پڑوسی اتنا شرمندہ ہوا اور معافی مانگنے لگا، کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے رسول سے محبت کرنی ہے، ہمیں ہمارے آقا نے یہی سکھایا ہے کہ ہمیں برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے، نہ کہ برائی سے دینا ہے۔
تو ہمیں اپنے آقا کی چھوٹی چھوٹی سیرت پر ضرور عمل کرنا چاہیے کہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اکثر بڑا بنا دیا کرتی ہیں۔ میرے ماموں مرحوم سید واحد حسین حبیبی ایک بات کہا کرتے تھے، مجلس میں جب جاؤ گے دیکھو گے ہزاروں چپلیں بے ترتیب اترا کیا کرتی ہیں، لیکن جب تم اگر اپنی پہچان بنانا چاہتے ہو ان بے ترتیب چپلوں میں تو تم اپنی چپل سلیقے سے اتار دو گے تو ان لوگوں میں تمہاری یہ پہچان ہو جائے گی یہ شخص سلیقے دار شخص ہے کہ اتنے لوگوں کی بکھری چپلوں میں بھی اس پر اس کا وہ اثر نہیں ہوا بلکہ اس پر اس کی اچھائیوں کا اثر ہوا۔ تو ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے آقا کی پیاری سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس نے اپنے اس عمل سے سامنے والے کو بنا کچھ کہے ایک لفظ اس نے اپنے زبان سے نہیں نکالا اور وہ سامنے والا شخص معافی مانگنے پر آمادہ ہو گیا اور شرمندگی کا احساس اس کے ساتھ ہوا تو اس نے کہا میرے پاس جو تھا وہ میں آپ کے پاس لے آیا، آپ کے پاس جو تھا آپ نے مجھے وہ دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں آج کل ماحول ایسا بھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھائی ہمارے دبنگائی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ڈر گیا ہو اور ہمارے سامنے یہ جھک گیا، اور لیکن ایک جو مسلمان جس کے دل میں نیکیاں باقی رہتی ہیں اللہ رب العزت اسے توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب کہیں ملیں تو آقا پر ضرور درود شریف پڑھیں اور تب اپنی مجلس کا اختتام کریں۔ نیز آپ نے بتایا اس طرح اپنی نشست پر خواہش کرنے والے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، وہ حسرت و یاس میں ہی مبتلا رہیں گے۔ پس ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی محفلوں کو ذکر الہی سے بابرکت بارونق بنانا چاہیے، جس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارادوں کے ساتھ انشاءاللہ اچھی باتوں پر ماشاءاللہ الحمدللہ، افسوسناک باتوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون وغیرہ جیسے چھوٹے چھوٹے جملے بولنے کی عادت ڈال لیں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فیاض احمد مائی صاحب قبلہ زندہ باد۔ جب آپ بستر پر جانے لگے تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، بہت سی چیزیں ہیں، سیڑھی پر چڑھے تو اللہ اکبر پڑھ لیں، جب سیڑھی سے اترے سبحان اللہ پڑھ لیں، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیح آپ بیان کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہتر رزلٹ نظر آئے گا۔ باقیہ باتیں تو ان وغیرہ جیسے چھوٹے چھوٹے جملے بولنے کی عادت ڈالیں۔ اسی طرح جب چند مسلمانوں کی محفل ہوگی تو وہ اپنی عادت کے مطابق بموقع کی مناسبت سے یہ جملے بولتے رہیں گے، لیجئے گفتگو بھی ہوتی رہے گی اور اللہ کے ذکر کی برکت بھی برستی رہے گی اور کس قدر آسان دین پر عمل کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بقیہ باتیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں سماعت فرمائیں گے کہ حضرت خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا آقا سے سن کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت کو پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ۔ آپ میں بلال ایک نعت نبی بس 2-3 اشعار۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ 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 واللہ، زندگی ہے نہیں یہ کسی کے لیے،
زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، سب بولو واللہ 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 واللہ۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، 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 جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہیں، 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 ساری پہچان ہے یہ نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ مجھ کو بھی لے چلو عاشقو قبر میں، 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 عاشق مصطفیٰ کی الگ شان ہے۔ واللہ 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 واللہ۔ جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، وہ ترستے نہیں چاندنی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، 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 خلدوا ہے ہر قادری کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ کاش میں ہے شرم مجھ سے یہ کہہ دے خدا، کاش میں ہے شرم مجھ سے یہ کہہ دے خدا، کاش میں ہے شرم مجھ سے یہ کہہ دے خدا، کاش میں ہے شرم مجھ سے یہ کہہ دے خدا، کاش میں ہے شرم مجھ سے یہ کہہ دے خدا، جا تجھے بخشا ہے ازہری کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، سب بولو واللہ 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 انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک نعت نبی پیش کرنے کے لیے جناب محترم انیس چچا کو دعوت دوں گا، وہ آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دونوں جہاں کا مختار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اشاروں میں پہلے تو وہ طوفان لاتا ہے، اشاروں میں پہلے وہ طوفان لاتا ہے، پھر نوح کی کشتی کو کنارے پہ لگاتا ہے، پھر نوح کی کشتی کو کنارے پہ لگاتا ہے۔ تم پریشانیوں میں ہرگز نہ ہونا پریشان، خدا ایمان والوں کو ہی آزماتا ہے، خدا ایمان والوں کو ہی آزماتا ہے۔ 2-3 مصرع پڑھوں گا پھر انشاءاللہ۔ اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے، اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے،
جس جگہ پہ پاؤں رکھ دیے وہ زمین آسمان ہے، جس جگہ پہ پاؤں رکھ دیے وہ زمین آسمان ہے۔ اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکیں، کیوں کسی کے ہاتھ پر بکیں، دو جہاں میں سب سے معتبر، دو جہاں میں سب سے معتبر مصطفیٰ کا خاندان ہے، جس جگہ پہ پاؤں رکھ دیے وہ زمین آسمان ہے۔ علم پر غرور مت کرو، وہ خطیب علم غیب ہیں، وہ خطیب علم غیب ہیں۔ ارے میرے مصطفیٰ کے سامنے، میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے، میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے، جس جگہ پہ پاؤں رکھ دیے وہ زمین آسمان ہے۔ جن کو فخر پارسائی ہے وہ کہاں رہیں گے حشر میں، وہ کہاں رہیں گے حشر میں۔ ارے دامن حبیب کبریا، دامن حبیب کبریا آسیوں کے سائبان ہے، دامن حبیب کبریا آسیوں کے سائبان ہے، جس جگہ پہ پاؤں رکھ دیے وہ زمین آسمان۔ یہ بہت پیارا مصرع ہے۔ جب گنہگار روضہ مصطفیٰ کے آس پاس ہوں، مصطفیٰ کے آس پاس ہوں، ایسا لگتا ہے کہ زندگی، ایسا لگتا ہے کہ زندگی رحمتوں کے درمیان ہے، ایسا لگتا ہے کہ زندگی رحمتوں کے درمیان ہے، جس جگہ پہ پاؤں رکھ دیے وہ زمین آسمان ہے۔ مقطع کا شعر ہے۔ ان کے ذکر پاک کے لیے سودے بازیاں نہ کیجئے، ان کے ذکر پاک کے لیے سودے بازیاں نہ کیجئے، اے ثقیل کو ان کا ذکر تو، اے ثقیل ان کا ذکر تو قبر حشر کی امان ہے، جس جگہ پہ پاؤں رکھ دیے وہ زمین آسمان۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس رب کی جانب سے آیا کہ نور، ایک روشن کتاب۔ اس نور سے مراد ہم سب کے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اس کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وخلائق من نور اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور اسی نور سے ان تمام خاکدانی کو پیدا کیا۔ وہی نور جب اس خاکدان گیتی پر تشریف لا رہا تھا
تمام ملائکہ مقربین سبھی کھڑے ہو کر غلامانہ انداز میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ وہ آئین وقت میلاد پاک تھا۔ آئیے ہم بھی اسی کی یاد میں چند بند آقا کی بارگاہ۔ یا نبی سلام علیکہ، رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلماء محبتک اجمعین، یا الہ العالمین رحمہ کریمہ بادشاہ مولایا، صبح سے لے کر مولا اب تک جو ذکر و اذکار ہوئے مولا، نعت و منقبت پڑھی گئی مولا، درس قرآن ہوئے مولا، کتاب سے دیکھ کر مولا درس قرآن دیا گیا مولا، ان تمام چیزوں کے پڑھنے میں ہم سب کے حاضری میں مولا جو غلطیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، بھول چوک ہوئی، معاف فرما کر مولا اس محافل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہ العالمین اس نے ہونے والی تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم سب کو اپنے حبیب کی در کی زیارت نصیب فرما، الہ العالمین ہم سب پر خصوصی فضل فرما، یہاں پر مولا جتنے لوگ حاضر ہیں مولا سب پر خصوصی فضل فرما، سب پر رحمتوں کا نزول فرما، سب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، نحوستی بے برکتی کو دور فرما، جو لوگ مولا رزق حلال کی تلاش میں مولا مبتلا ہے مولا ان کو رزق حلال کا ذریعہ میسر فرما، الہ العالمین جو قرض سے پریشان ہیں انہیں قرض سے بری و ذمہ فرما، جو مولا بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، الہ العالمین میرے ماموں سید شاہد حسین حبیبی اور تمام تنظیم کے جتنے بھی لوگ ممبران بیمار ہیں مولا ان سب کو مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے مولا شفا عاملہ اور کاجلہ نصیب فرما، مولا ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دراز فرما، الہ العالمین ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما، الہ العالمین غزہ فلسطین کے مسلمانوں پر خصوصی فضل فرما، الہ العالمین فضل فرما، رحم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، تجھ سے مایوس نہ ہو امیدوار، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سبحان ربک رب العزت عما کیا کریں بھائی صاحب